रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही अम्मा बाद वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस वक्त जिस काम के लिए हम जमा हो गए हैं, ये दावत वाला काम है, ये नबवी काम है। 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाई, यही काम किया। ये हमारा काम नहीं है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की बरकत से इस उम्मत को ये काम मिला है। हम सब खुश नसीब लोग हैं। अगर इस काम को हम उसूलों के साथ, कुर्बानियों के साथ करते रहेंगे तो अल्लाह से उम्मीद है, कोई मुश्किल नहीं है कि दुनिया में जितने काफिर हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत की दौलत से नवाज देंगे। ये यकीन रखिए, ये काम अगर हम कुर्बानियों के साथ करें, जितने मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान, हम लोग नाम के मुसलमान हैं, अपने आप को देखें और हम साहिबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की तारीख भी पढ़ते हैं। उनका यकीन, उनके आमाल, उनके अखलाक, उनके मामलात, हमारा ईमान, हमारे आमाल, हमारे अखलाक, हमारे मामलात, यानी समुंदर और कतरा। उनके ईमान के म्यार समुंदर और हमारा कतरा। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि है। अगर इस पे मेहनत करते रहेंगे तो हमारा ईमान कवी होगा। ईमान का कवी होना क्या है? मखलूक़ात है तो मखलूक है। मखलूक का माना ये है कि नहीं थी, पैदा हो गई, अल्लाह ने पैदा फरमाया। तो बनने में अल्लाह के मोहताज। ठीक है, जमीन है, आसमान है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, फरिश्ते हैं, ऐसे ऐसे फरिश्ते, मगर अल्लाह के हुक्म से पैदा हो गए, खुद पैदा नहीं हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब्राइल से फरमाया कि ज़रा अपना क़द मुझे बतला दे, आप कितने अंदाज में। जब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हुज़ूर मेरी तरफ देखिए, 600 पर दो परों को फैलाया, मशरिक़ से मग़रिब, इतने बड़े पर 600 पर। सर जो है अर्श मुअल्ला तक, पैर तहतुस्सरा। ये फरिश्ता है। हुज़ूर आपने मुझे देखा? हुज़ूर ने फरमाया हाँ मैंने देखा। फरमाया, जिब्राइल ने अर्ज़ किया कि मेरे भाई इसराफील 12,000 गुना मुझसे बड़े हैं। ये अल्लाह की मखलूक है। मखलूक कोई ताकत नहीं है, कोई उनकी ऐसी, अल्लाह जो चाहे वह करे। इन मखलूकात में और भी मखलूक है। एक
ایک فرشتے نے اللہ سے درخواست کی، باری تعالیٰ آپ کے عرش کا احاطہ کر لوں، چکر لگاؤں۔ اس فرشتے کا نام حزقائیل ہے۔ تو اگر اس نے یہ کہا تو کیوں کہا؟ اللہ نے دل میں ڈالا تاکہ میرے بندوں کو میری بڑائی سامنے آئے۔ اللہ بڑے ہیں اور اللہ کی بڑائی کے تذکرے بہت کرے، ہر مجلس میں کرے۔ ایک آدمی کسی کے بیٹھک میں گیا ڈیری پہ، تو گھر سے 2 بچے نکلے تو انہوں نے ویسے پوچھا، بچوں تم میں بڑا کون ہے؟ اندازہ نہیں لگتا تھا تم میں بڑا کون؟ تو ایک نے کہا، چچا جان بڑے تو اللہ پاک ہیں، یہ میرا بھائی عمر میں مجھ سے 2 سال بڑا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ رحمت اور برکت کرے تمہارے ماں باپ پہ کہ اللہ کی بڑائی کے علاوہ کوئی بولتے نہیں ہو۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ کہتے ہیں اگر تم یہ کہو لا الہ الا اللہ، دل پہ تھوڑا سا اثر ہو جائے گا، بہت بڑی بات ہے، لیکن 1 دفعہ کہا تو 10 دفعہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ، یہ جتنا ہم ایسا بولیں گے دل پہ اس کا اثر ہوگا، یعنی مخلوق سے نگاہ ہٹ جائے گی اور اللہ کے ذات پہ ہماری نگاہ آئے گی۔ اللہ بڑے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، اس بول کو بار بار بولنا ہے، اس کو سننا بھی ہے، اس کو سوچنا بھی ہے۔ ہمارے دلوں میں جب یقین اترے گا تو بار بار اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے اترے گا۔ عزت اللہ دیتے ہیں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، ناکامی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، حیات اللہ کے ہاتھ میں، دن رات کا لانا اللہ ہی کرتے ہیں۔ یعنی جتنا ہم کہیں، ہمارے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اکثروں نے دیکھا ہوگا، بہت مدت نہیں گزری تو رائے گڑھ میں بیان کرتے تھے، بیان میں ہم بیٹھے رہتے تھے تو میرا ویسے پتہ نہیں دل میں کیا خیال آیا، حاجی صاحب تو کہتے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کامیاب کرتے ہیں، اللہ عزت دیتے ہیں، اللہ بارش برسات۔ میں نے تسبیح لی، میں نے کہا میں ذرا گنتا ہوں کہ یہ یعنی حاجی صاحب اللہ سے ہونے کو کتنی بات کہتے۔ تو میں نے اس اللہ کے ہونے کی بات جب گننا شروع کیا، 1.5 گھنٹہ میں نے بیان سنا، پھر میں تقاضے کے لیے گیا، 1.5 گھنٹے میں 300 مرتبہ اللہ کا نام لیا۔ میرے دوستو، ہم بہت کہیں، کوئی اگر چاہے میرا یقین اللہ کی ذات پہ کامل ہو جائے، اس کا ذریعہ یہ ہے، زبان سے بولو، کانوں سے سنو، دماغ سے سوچو، آنکھوں سے دیکھو، آسان طریقہ ہے جب یقین دلوں میں اترے گا۔ بہرحال تو میرے دوست، حزقائیل علیہ السلام کے اس تقاضے پہ اللہ نے فرمایا تمہارے تو 18,000 پر ہیں،
تو میں آپ کے پروں کو 36,000 بنا دیتا ہوں. 18 دو نہیں. اچھا اڑو. اسرائیل علیہ السلام سفر شروع کیا. 20,000 سال کس رفتار سے وہ چلا ہوگا؟ 20,000 سال کے بعد پوچھا باری تعالیٰ میں کہاں تک پہنچ گیا عرش میں؟ اللہ نے فرمایا جل جلالہ فرمایا عرش کے 4 پائے ہیں. 1 2 3 4 جیسے مسجد عرش. تم جب ایک طرف سے چلے ہو تو ایک پائے کے آدھے تک بھی نہیں پہنچے ہو. 36,000 پر. اب جناب اللہ نے فرمایا چلو 36,000 تو 72,000 دگنا اور بھی دگنا 4 گنا ہو گیا. اب ان پروں سے یہ اڑ رہا ہے خوب تیزی کے ساتھ. 30,000 سال اسرائیل پھر چلا. 30,000 سال کے بعد پھر پوچھا باری تعالیٰ میں کہاں تک پہنچ گیا؟ اللہ سے پوچھتا ہے. اللہ نے فرمایا اسرائیل اسرافیل جب کبھی سور پھونکے گا اس وقت تک بھی تم اڑتے رہو. میرے عرش کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کا عرش اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا. کیسے بنائے علماء آپ کو بتاتے رہتے ہیں کیسا عرش ہے کیسے خوبصورتی ہے. جنت کی باتیں بتاتے ہیں دوزخ کی بھی بتاتے ہیں. دوزخ کے کم بتاتے ہیں جنت کی زیادہ بتاتے ہیں. یہ میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں ہم اللہ کی پڑھائی کو سامنے رکھیں. اللہ بڑے ہیں اللہ بڑے ہیں. اللہ کامیاب کرتے ہیں. اللہ عزت دیتے ہیں. اللہ شفا دیتے ہیں. اللہ بیماری لاتے ہیں. جتنا ہم سے ہو کوئی ہم میں سے اگر یہ کہے کہ میرا یقین اللہ کی ذات پہ کامل ہو جائے تو ان کی دعوت دے. دعوت سے اور جو دعوت کی بات کرتا ہے چاہے ہم نے 100 دفعہ بات سنی ہو ہم اس کو ایسے سنیں جیسے ہم نے کبھی سنا نہیں ہے پھر بھی یقین بڑھے گا. کوئی دعوت کی بات کرے میں نے تو پہلے بہت سنا یہ تو وہی ایک بات. بھائی ایک ہی بات ہے سنتے رہو سنتے رہو. تو بات یعنی خود کہنا زبان سے اور سننا بھی. سوچنے سے تو اور بھی پتہ نہیں آپ اللہ کی بڑائی سوچیں گے تو کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں گے. اب ایسا بھی ایک فرشتہ ہے اللہ کی مخلوق ہے وہ کبھی کبھی یعنی ہر وقت نہیں لیلۃ القدر کی رات میں آتا ہے. لیلۃ القدر آتا ہے اور کہتے ہیں وہ اتنا بڑا فرشتہ ہے 7 زمین آسمان. 7 زمین. اب زمین کا میں تھوڑا سا وہ کروں آسمان کا. زمین بہت بڑی مشرق مغرب شمال جنوب بہت بڑی زمین. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ تبلیغ میں سفر کیا ہوگا. کراچی سے جو جہاز چلتا ہے تو 16 گھنٹے 20 گھنٹے لے لیتا ہے ایک ملک میں. پھر آگے بھی اس کے جزیرے ہیں. پھر دوسری طرف جب چلتا ہے 16 گھنٹے 20 گھنٹے ہوا پہ. لیکن یہ زمین کا آخری حصہ نہیں ہے یا نہیں ہے. اور بھی پتہ جہاں آسمان کے کنارے ہے یہ زمین ہے. ہم کو ایسے یہ زمین
تو یہ اتنی بڑی زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں پیاز کا چھلکا. یہ پہلا آسمان. تو دوسرا آسمان اس سے بھی بڑا ہے. وہ ایسا ہے جیسے یہ آسمان پیاز کا ایک چھلکا. تیسرا آسمان، چوتھا، ایک ایک دوسرے کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے جیسے بڑے میدان میں پیاز کا چھلکا پڑا ہوا ہے. کتنے بڑے بڑے آسمان ہیں. آگے پھر اللہ کا عرش ہے. تو کہتے ہیں یہ فرشتہ جو ہے سات و زمین و آسمان اس کا ایک نوالا بنتا ہے. یہ کیسا فرشتہ، یہ کیسی مخلوق؟ اچھا، جب سات و زمین و آسمان اس کا ایک نوالا ہے تو رہتے کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہتے ہیں میرے چراگاہیں. یہ مخلوق یہ ایک نہیں، یہ میرے بہت ایسی میرے چراگاہوں میں ان کا قیام ہوتا ہے. دل سے غیر کا یقین نکالنا، دل میں اللہ کی ذات عالی کا یقین ڈالنا. جب ہم بنیں گے انسان، جب بنیں گے سب مسلمان، جب بنیں گے مومن، جب بنیں گے جب یہ ہمارے دلوں سے غیر کا یقین یعنی گندگی نکل جائے. یہ گندگی، غیر کا یقین کیا ہے؟ گندگی. یہ گندے صاف دل. کہتے ہیں کوئی یہ کہتا ہے محنت کرو تو آپ کو مال ملے گا، مال ہوگا تو آپ کو چیزیں ملیں گی، چیزیں ہوں گے تو آپ کی زندگی بنے گی. یہ عام دستور ہے، محنت کرو مال. اب باپ بیٹے کو یہی وصیت کرتا ہے بیکار نہ بیٹھو. یقین کہ کوئی بات نہ کسی گھر میں، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، یقین کہ کوئی بات نہیں. سوچتے رہتے ہیں بھائی کون سا کاروبار ہو. تو ٹھیک ہے، آپ نے 1000 کے لاکھ کر دیے تو لاکھ کے کروڑ کر دیے، تو کروڑ کے ارب کر دیے، تو ارب کے کرب کر دیے، تو کرب کے نیل کر دیے. 100 لاکھ 1 کروڑ، 100 کروڑ 1 ارب، 100 ارب 1 کرب، 100 کرب 1 نیل، 100 نیل 1 پدم، 100 پدم 1 سنگ. اللہ، اتنا پیسہ کمایا. چلو اس سے زندگی بن سکتی ہے؟ نہیں بنے گی. زندگی تو اللہ ہی بناتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ بناتے ہیں. حضور کا طریقہ سامنے ہو تو جو یہ کہے کہ محنت سے مال اور مال سے چیزیں، چیزوں سے زندگی کا بننا، اگر یہ عقیدہ دل میں ہو، اتنی نحوست ہے، اتنی گندگی ہے. اگر اس کے جراثیم کو دنیا میں ڈالا جائے تو کہتے ہیں دنیا بدبودار ہو جائے گی. اور اس شخص کو جب موت آئے گی تو اس کے زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، نہیں بول سکے لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس سے ہمارے دلوں سے وہ جراثیم نکلے. جتنا ہم درخواست کرتے ہیں، ہم سب ایک ہی جیسے ہیں، یہ مجلس قائم کرے، مسجدوں میں، بیٹھکوں میں،
بازاروں میں جب بھی بیٹھے ایمان یقین کی بات، دعوت کا حلقہ ہو، تعلیم کا حلقہ ہو، ذکر کا حلقہ ہو، عبادت کا حلقہ ہو، تو میرے بھائیوں دوستو، یقین ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جس ایک صحابی سب جو انہوں نے فرمایا آپ نے کیسے صبح کی، وہ بھی کہہ رہے میں نے ایمان کے ساتھ صبح کی۔ یا رسول اللہ، میں نے ایمان کے ساتھ صبح کی۔ اللہ کا شکر ہے، ہم سے کوئی پوچھے، آپ سے بھی کوئی، بھائی کیسے صبح کی، ایمان کے ساتھ۔ مسلمان ہم نہیں ہیں، سچ بتاؤ، مسلمان ہم ہیں، مومن ہیں، ہم ایمان کے ساتھ صبح کی۔ حضور نے وضاحت کے لیے فرمایا، ان کی بات بالکل 100% ٹھیک تھی، ایمان کے ساتھ۔ حضور نے وضاحت فرمائی تاکہ میرے آنے والی اس امت کو پتہ تو چل جائے بھائی، ہر بات کی دلیل نشانی ہوتی ہے۔ آپ کی اس بات کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ صبح کی۔ یا اللہ، کہا یا رسول اللہ، ہر آن ہر گھڑی میں سوچتا ہوں میرے پیر پل صراط پر ہے۔ دیکھو، ہر آن ہر گھڑی دائیں طرف جنت، بائیں طرف جہنم، جنتیوں کو جو مل رہا ہے، اللہ اکبر، وہ ایسا ہے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ وہ نعمتیں، وہ راحتیں، وہ خوشیاں، میری ایمان کی کیفیت ہے جیسے اپنی آنکھوں سے۔ جہنم کے جو عذاب ہے، سانپوں کا ڈسنا، آگ میں جلنا، بچھوں کا ڈسنا، ایسے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ یہ بھی سوچتا ہوں موت کا فرشتہ میرے سر پہ ہے، بس یہی قدم ہے، اب میری روح نکالے گی۔ موت مجھے اتنا قریب لگتا ہے، یا رسول اللہ۔ آگے میرے دائیں بائیں فرشتے بیٹھتے ہیں، نیکیاں لکھتے ہیں، گناہ لکھتے ہیں۔ جب یہ اپنا قلم اٹھاتی ہیں، میں ان کی قلم کی آواز کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ دیکھو میرے بھائیوں، کیسی یقین والی۔ تو حضور نے پھر فرمایا سچ ہے، اسی پہ قائم رہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین والوں کے تو پھر اللہ سے لینے کا، اللہ سے ہونے کا تو ان کے سامنے ہے۔ یقین تو ہوتا ہے۔ مسجد نبوی میں جنازہ لایا گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یقین والوں کے عجیب واقعات ہے۔ کہا 4 واقعات میرے سامنے، اور بھی ہزاروں ہوں گے، نہیں ویسے میں یہ واقعہ اتنا ہے۔ یقین والوں کی عجیب باتیں صحابہ کرام میں تھی۔ مسجد نبوی میں جنازہ لایا گیا، حضور سے درخواست کی گئی یا رسول اللہ ایک جنازہ آپ پڑھائیں، ایک نوجوان ہے فوت ہو گئے۔ حضور تشریف لائے، بھائی اس کی والدہ کو خبر ہے؟ ہم نے خبر نہیں کی۔ یا اللہ، اس کی والدہ کو کہو۔ صحابہ گئے، اس کی والدہ سے کہا کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ ہے۔ یہ آ گئی، ایمان والی عورت ہے، اس کے پیروں کی طرف کھڑی ہو گئی، انگوٹھا پکڑا،
یہ عورت کیا کہہ رہی، ایمان والی عورت، یا اللہ میں تجھ پہ ایمان لائی، تیرے نبی پہ ایمان لائی، یا اللہ میں نے اپنے قبیلے والوں سے تمہارے نبی کی طرف ہجرت کی، یا اللہ قبیلے والے مجھے پہلے بھی کہتے تھے کہ تم نے باپ دادا کا دین کیوں چھوڑا، مگر ہم نے نہیں مانی۔ اب ان کو پتہ چلے گا اس کا بیٹا مر گیا، وہ تانے دیں گے کہ تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑا اس لیے تمہارا بیٹا مر گیا۔ یا اللہ میں تو اس تانے کو نہیں سننا چاہتا، یا اللہ میرے بیٹے کو زندہ کر دے، یا اللہ میرے بیٹے کو زندہ کر دے، یا اللہ میرے بیٹے کو زندہ کر دے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں لڑکے نے آنکھیں کھولی، ہل گیا، بیٹھ گیا، کفن اتر گیا، ہم نے کپڑے لائے، اس کو کپڑے پہنائے، کپڑے پہنا کے دسترخوان لگا تھا، ہمارے ساتھ دسترخوان پکانے کے لیے بیٹھ۔ کتنی، اب جناب کہتے کتنی مدت تک زندہ رہا، اس کی والدہ فوت ہو گئی اور وہ زندہ رہا، ہمیشہ جہاد کے سفروں میں ہمارے ساتھ شریک تھا، اور بعد میں وہ فوت ہو گیا۔ مقدر کی موت تو آتی ہے۔ اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر پہ چلے، جہاد کا سفر، چلتے چلتے اتنی پیاس لگی، کوئی بارش نہیں، کوئی چشمہ نہیں، کوئی، یہاں تک کہ ہمارے گھوڑے بھی بدک گئے، ہم بھی پریشان، آنکھوں کی نظر بھی کمزور ہو گئی، جب آدمی کو پیاس لگتی ہے نا کوئی نظر نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ ہمارے امیر ہیں، گھوڑے سے اترے، انہوں نے تیمم کیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، 4 اسماء حسنہ، ویسے تو 100 ہیں، بہت زیادہ ہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القابض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی۔ بہرحال میرے دوستو آپ بھی یاد کرو، میں بھی یاد کروں گا، اور یہ اسماء الحسنہ جو پڑھتا ہے اس کے بعد دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ لیکن چلو ہمارا کمزور ذہن ہے، کن ذہن ہے، تو چلو یعنی روز ہم قرآن پاک کے صفوں میں ہوتا ہے واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک، یہ سب لکھے، تو کم سے کم دن میں 1 مرتبہ پڑھا کریں گے انشاءاللہ، آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد جو دعا مانگو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ حضرت رضی اللہ عنہ نے یا علیم یا حلیم یا علی یا عزیز 4 نام پڑھے، یا اللہ بارش برسا دے، بارش دیر نہیں لگی، بارش ایسی آ گئی، ہمارے برتن بھی بھر گئے، ہم نے وضو بھی کیا، ہم نے بہت کچھ اور مشکوں میں اپنے ساتھ پانی لیا، ہمارے گھوڑے جو بھاگ گئے تھے وہ ایسے آ رہے جیسے کوئی ان کو کھینچ کے لا رہا ہے، اللہ کے امر سے آ رہے، بھاگ گئے تھے، آ گئے، ہم چلے، آگے جانا تھا۔ ایمان والوں کا آگے کا قصہ ہے، آگے جب گئے تو سمندر ہے، کشتی نہیں ہے، پل نہیں ہے،
دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، اب کیا کیا جائے؟ اللہ حضرت رضی اللہ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم اسماء الحسنہ پڑھے، فرمایا جاؤ سمندر کے اوپر چلو۔ فرماتے ہیں ہم چل پڑے، ہم ایسے چل رہے ہیں جیسے خشک زمین پہ کوئی چلتا ہے، سمندر خشک زمین چل رہے ہیں، ہمارے گھوڑوں کے پیروں کے سم بھی نہیں بھی، ہم آپس میں بات کرتے رہتے، آپس میں بات بھی کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے اپنے بحر قلزم میں سے گزر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے اندر راستے بنے اور کھڑکیاں لگی۔ یہ تو ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہمارے ساتھ حضور نہیں ہے، مگر حضور والا کام ہم کر رہے ہیں۔ اب تو حضور نہیں ہے، حضور والی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اب گزر، دشمن نے دیکھا یہ تو بھائی پانی کے اوپر چلتے ہیں، یہ انسان نہیں ہے، دیوان آمدن، وہ تو جنات آ رہے ہیں، جنات کے ساتھ لڑائی تو بہت مشکل کام ہے، توبہ یہ کون؟ وہ بھاگ گئے۔ اب جناب دیکھا تو وہ تو بھاگ گئے، ان کی مال غنیمت وغیرہ سب رہ گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم واپس آ رہے ہیں، اسی طرح جیسے گئے تھے ویسے واپس آ گئے۔ تو یہ ایمان والوں کا ایک تیسرا قصہ بھی سنا۔ جب ہم سمندر سے نیچے اترے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ بیماری ہو گئی یا ویسے انتقال فرما گئے، ہمارے امیر تھے، انتقال فرما گئے۔ تو جناب ہم نے فوراً خبر، ان کو غسل، ان کو کفن، ساری چیزیں رکھتے تھے۔ صحابہ کرام جب گھر سے نکلتے تھے تو سب چیزیں ساتھ ہوتی، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، کہاں پہ موت آ جائے، کہاں ہم دفن ہو جائیں، کچھ پتہ نہیں۔ لہذا وہ جناب کہتے ہیں کہ ہم نے فوراً خبر اس کے لیے کھو دی اور اس کے غسل دیا۔ غسل دو، کہتے اپنے رشتہ داروں کو خود غسل دو۔ ایک مردے کو جو غسل دیتا ہے 40 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لوگ بہت ڈرتے ہیں، اس مردے کو اپنا باپ، اپنا بھائی، اپنا بیٹا، اپنا چچا، اپنا ماموں، ہم ڈرتے ہیں، کیوں ڈریں؟ غسل دو، پاک کرو اس کو اور سیکھو بھی طریقہ۔ اور خاص طور پر اپنے رشتہ دار کو خود غسل دینا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں غاسل کا، وہ غسل دے گا، اس کے چہرے کا رنگ کیسا ہوگا، وہ لوگوں کو بتائے میں نے اس کو غسل دیا، چہرہ بالکل کالا پڑ گیا تھا، ہو سکتا ہے یہ کہے نہیں۔ تو ایسے طریقہ یہی ہے، ہم خود اپنے مردوں کو صحابہ کرام نے غسل دیا، کفن پہنایا، قبر میں رکھ دیا، جنازہ پڑھایا، قبر میں رکھ دیا، اور جب چلے تو آگے لوگوں نے دیکھا کہ بھائی آپ لوگوں نے مردے کو دفن کیا کہ ہاں، یہ تو ایسی ریتلی زمین ہے، یہ قبریں گر جاتی ہیں، تو اگر ہو سکے تو اس مردے کو یہاں سے نکال کے دوسری جگہ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا، واقعی یہ ٹھیک ہے، ہم اس کو واپس لے جائیں۔
کہتے ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے اور قبر کو کھول دیا اور دیکھا تو حضرت کی لاش نہیں ہے، اللہ نے اپنے پاس اٹھایا اور حد نگاہ تک قبر میں ایسی روشنی ہے، حد نگاہ۔ میرے بھائیوں، ہم بھی اپنے یقین کو ٹھیک کریں، اپنے عمل کو ٹھیک کریں۔ اب یقین جب ٹھیک ہو گیا تو آگے صحابہ کرام اللہ سے تعلق پڑ رہا ہے، ان کے یقین کا امتحان ہو رہا ہے، آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ کو قرض دو، اللہ کو قرض دو، آیت ہے۔ ایک صحابی ہے، ایک ان کا باغ ہے مدینہ منورہ میں، 500 درخت اس میں ہے، 500 کھجور کے۔ حضور کے خدمت میں حاضر ہو، یا رسول اللہ، اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے۔ ہاں جی، آیتیں۔ تو آپ ہاتھ بڑھائیں۔ میں نے اپنا باغ، اس صحابی کا نام ہے ابو دحدہ، میں نے اپنا باغ اللہ کو قرض دے دیا۔ حضور نے منظور فرمایا۔ کہتے ہیں جب منظوری ہو گئی تو ابو دحدہ چل پڑی، گھر وہاں اس باغ میں پہنچے، دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور آواز دی، یا ام دحدہ، یا ام دحدہ، یا دحدہ کی ماں۔ وہ کہنے لگی لبیک، وہ آ گئی دروازے پہ، میں نے یہ باغ اللہ کو قرض دیا ہے، سودا کر چکا، میں تو نہیں آؤں گا، اپنا سامان سارا نکال کے باہر آ جاؤ۔ تو بھی ایمان والی عورت تھی، وہ کہتے ہیں بڑے نفع کے سودا کی، بڑے نفع کے سودا کی، اپنی دنیا سے آخرت کو بنایا۔ دنیا کی زندگی عارضی فانی، آخرت کی زندگی کروڑوں اربوں کربوں برس۔ بڑی خوش ہو گیا، سامان سارا نکالا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یقین بھی بنا، ان کے اعمال بھی بنے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر یہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں آپ کا اتباع کرے، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا شادی بیاہ زندگی کا ہر لمحہ آپ کے طریقوں پہ ہو جائے۔ اگر ہو جائے میں ان سے محبت کروں گا، ان کے گناہ معاف کروں گا۔ اللہ فرماتے قرآن، تو ہم حضور والی زندگی کو سیکھیں اور اس کو اختیار کریں تاکہ ہمارا کوئی لمحہ 24 گھنٹے ایک دن رات، ہر گھنٹے میں 60 منٹ، ہر منٹ میں 60 سیکنڈ، 86,400 سیکنڈ ہمارے اتنی قیمتی ہیں، ہمارا ایک سیکنڈ جو ہے ساری دنیا سے قیمتی ہے۔ کیوں؟ ہم نے کہا سبحان اللہ، یہ ایک سیکنڈ ہے، سبحان اللہ ایک سیکنڈ۔ جنت میں درخت لگ گیا، 100 سال تیز رفتار گھوڑا اس کے نیچے دوڑ لگائے، اس کا سایہ ختم نہ ہو۔
جنت کے ایک بالش زمین ساری دنیا سے قیمتی، تو ہماری دنیا کی زندگی کا ایک لمحہ اس دنیا سے کروڑوں گنا قیمتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ حضور کے طریقوں پہ ہم زندگی گزاریں۔ ہمارا کھانا بھی دین، ہمارا سونا بھی دین، کوئی کام کوئی بھی کپڑا پہننا بھی دین، شادی بیاہ بھی دین، حضور کا طریقہ۔ گھر سے نکلے اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اکثر و نیاد کیا ہے، میں نہیں پڑھتا ہوں اس دعا کو۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ تبلیغ میں نکلتے ہیں ساتھ، دعا پڑھی، نکلے مسجد گئے، محلے میں آگ لگی، کوئی شخص آیا، ابو دردہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی۔ میں اطمینان سے بیٹھا ہے، نہیں میری گھر کو آگ نہیں لگی۔ آدمی بتانے والا بہت نیک آدمی اس زمانے کا، یا صحابی یا تابعی، پرواہ نہیں کی۔ دوسرا آیا، ہمارے گھر کو آگ لگی، نہیں میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی۔ تیسرا آیا، تمہارے گھر کو آگ لگی، بھائی چلو دیکھ تو لوں، نہیں میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی۔ چوتھا آیا، ابو دردہ محلے میں آگ لگی، شعلے چلتے رہے، آپ کے مکان کے قریب پہنچ گئے، آگ بجھ گئی، تمہارا مکان بچ گیا۔ انہوں نے کہا تم ٹھیک کہتے بھائی کیسے؟ کہتے ہیں حضور نے مجھے دعا بتلائی تھی، جب گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھو۔ یہ بھی تو جب اس وقت تک آپ کے گھر کو نقصان نہیں پہنچے گا جب تک تم گھر واپس نہ آؤ۔ تو میں نے دعا پڑھی تھی، مجھے یاد ہے۔ آپ کیوں کہہ رہے گھر جل گیا، گھر جل گیا؟ کہو مجھے حضور کی بات پہ کامل یقین، حضور کے طریقے ہیں۔ کہتے ہیں مسجد جاؤ تو دایاں پاؤ، مسجد سے نکلو تو بایاں پاؤ، بیت الخلاء میں جاؤ تو بایاں پاؤ، بیت الخلاء سے نکلو تو دایاں پاؤ، پھر گھر میں داخل ہو دایاں پاؤ، گھر سے نکلو دایاں پاؤ، یہ دونوں دایاں۔ تو دایاں صرف بیت الخلاء اور مسجد کی بات ہے، باقی ہر جگہ دایاں، کوئی بھی کام کرو دایاں۔ حضور کا طریقہ ہے۔ جب قحط پڑی مدینہ منورہ میں تو عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں سے انتظام فرمایا، مصر سے عمر بن عاص سے کہا ہمارے یہاں قحط ہے، اور اس نے کہا میں ایسا قافلہ بھیجوں گا، اونٹ پہ سامان لادا غلہ، اونٹ چل رہا ہے، دوسرا اس کے پیچھے، تیسرا چوتھا پانچواں دسواں سواں، پہلا اونٹ مدینہ منورہ پہنچا اور آخری اب مصر میں کھڑا ہے۔ اتنا غلہ 40,000 آدمیوں کو خود کھلاتے تھے۔ تو اس دوران جب دسترخوان پہ پھر رہے ہیں تو ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کیسے، یعنی طبیعت کے نرم، اس کے کان میں کہا بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ آگے چلتے رہے، پھر واپس آئے، پھر بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، پھر اس کے کان میں کہا بھائی صاحب دائیں ہاتھ سے کھاؤ، پھر چلے، پھر واپس آئے، تیسری مرتبہ پھر کہا بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، 3 دفعہ ہو گیا۔ چوتھے دفعہ جب آئے پھر بھی جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے، تو ان کو غصہ آیا، میں تمہیں کہتا ہوں دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تم بائیں سے کھاتے ہو۔ غصہ آخر آنا یہ ہے نا، حضور کی سنت کو چھوڑنے پہ غصہ آنا چاہیے ہم سب کو۔ آپ کے گھر میں بچہ بیت الخلاء میں جاتا ہے، کہہ دو ان کو بایاں پاؤ، جب نکلو تو دایاں پاؤ، جب کپڑا پہنے تو دایاں،
اب جب نکالے تو بچوں کو اسی طرح سمجھانا ہوگا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. حضور کے طریقوں پہ مکمل چلنا ہماری ذمہ داری ہے. پوچھا جائے گا گھر میں بچہ پیدا ہو 7ویں دن عقیقہ کرے, اس کا اچھا نام رکھے. حدیث میں ہے اچھا نام رکھے عقیقہ کرے. اگر ہمت ہے تو لڑکے کے لیے 2 بکرے, لڑکی کے لیے 1, نہیں ہے تو مرغی بھی ذبح مت کرو. لڑکا پیدا ہوا, لوگوں سے قرض لے رہے ہیں بھائی میں عقیقہ کرنا ہے, کیوں ضرورت؟ کوئی ضرورت نہیں. ختنے میں پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ختنہ ہے اور بجانے والے آتے ہیں, نہیں. جیسے ہم ناخن کاٹتے ہیں اس پہ کوئی وہ ڈول نہیں بجاتے, تو اسی طرح ختنے پہ کسی ڈول بجانے کی ضرورت نہیں. یہ بھی ایک ٹکڑا ہے گوشت کا تھوڑا سا, اور یہ ختنوں میں 1 پیسہ بھی ضائع نہ کرے. تو کسی نے کہا ایک عالم سے, جی بھائی خیرات تو کر سکتے ہیں, اور نہ کہ خیرات بھی مت کرو, دوسرے موقع پہ خیرات کرو. یہ خیرات رسم بن جاتا ہے, حضور کے طریقے کے خلاف چلا جاتا ہے. تو 7 دن کا ہو جائے, اس کا اچھا نام رکھے, عقیقہ کرے. 6 سال کا ہو جائے, آداب زندگی سکھائے جو توڑی میں نے آپ کے سامنے. کیا رض کیے؟ راستے پہ چلو تو دائیں طرف چلو, نظر نیچے کر کے چلو, اینٹ کانٹا ہو تو راستے سے ہٹاؤ, سامنے کوئی آ جائے السلام علیکم کہو, کوئی سلام ڈالے وعلیکم السلام کہو. پہلے وعلیکم السلام. ہمارے پشتو والے کہتے ہیں جب ہم وہ کہتے ہیں السلام علیکم, بخیر راغلے, بخیر. حالانکہ یعنی سلام تو سنت ہے اور اس کا جواب واجب ہے. ہم جواب کو چھوڑ دیتے بخیر راغلے. پہلے کہو وعلیکم السلام, پھر ادب سے کہو خوش آمدی, خوش آمدی, بخیر راغلے, جوڑے تک راضی کے نہیں زمانگ سا اللہ خوش آلگا. اسی طرح ہم حضور کے طریقوں کو سامنے رکھیں تاکہ ہمارا ایک لمحہ ضائع نہ ہو. لمحہ آدابی زندگی 6 سال میں سکھائے, اور جناب 7 سال 9 سال کا ہو جائے اس کا بستر علیحدہ کرو. کتنے کہتے ہیں بھائی بھائی کے ساتھ نہ سوئے, بہن بہن کے ساتھ نہ سوئے, لڑکی ماں کے ساتھ نہ سوئے, لڑکا باپ کے ساتھ نہ سوئے. آپس میں کتنے آداب. ہمارے تبلیغ والے بیچارے بس مستقل ہدایات دیتے ہیں, بھائی اپنا بستر شبی جمعے میں 2 آدمی ایک بستر میں کبھی نہ سوئے. فساد پھیل جائے گا, فساد. ہر ایک کا بستر علیحدہ ہو. تو میرے بھائیوں دوستو, جب 10 سال کا ہو جائے تو بتائے بھی تو کل 7 سال کی عمر میں اس کو نماز کا کہو, 10 سال کی عمر میں اس کو مارو اگر نہ پڑے طریقے سے. میں نے مارنے کا کہا تو مولانا محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مارو مت, پھر بھی سمجھاؤ. اللہ آپ کا بھلا کرے. تو حضور کی زندگی ایسی مبارک زندگی ہے. اب جناب 4تھی دفعہ جب انہوں نے فرمایا غصے ہو گئے تو اس آدمی نے اپنا ہاتھ نکالا ہے. عمر, یہ میرا قادسیہ کی جنگ میں میرا ہاتھ کٹ گیا ہے. اے اللہ نے کہے بھائی مجھے معاف کر دیں, آپ پہلے بتاتے تو میں کچھ نہ کہتا. کہتے میں نے کہا نہیں, ان کو کہنے دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما ہے, کوئی آدمی بائیں ہاتھ سے کہا رہا, تو حضور نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کہو. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں, اس کو سیکھنا ہے. اور
فرمائے دائیں ہاتھ، اس نے کہا میرا دائیں ہاتھ نہیں اٹھتا۔ حضور کبھی بد دعا نہیں دیتے تھے، اتنا کہا اللہ آپ کے ہاتھ کو کبھی نہ اٹھائے، ہمیشہ ایسا ہی رہا۔ تو ہمارے لیے عبرت ہے، ہم اپنے باپ ماں، جتنے آپ باپ ہیں، جتنے آپ کے بچے ہیں، ہم تربیت کریں تاکہ ہمارا معاشرہ صحیح ہو، دعوت والا، تعلیم والا، ذکر والا، عبادت والا، خدمت والا، یہ ہمارا معاشرہ ایسا ہو۔ تو میرے دوستو، اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب کے طریقوں کو اختیار کرو۔ اللہ تم سے محبت کریں گے تو کیسے محبت کریں گے؟ اللہ کہے میں محبت کروں، جبرائیل کو بلاتے، جبرائیل فلانا آدمی، فلان کا بیٹا، فلان بستی کا رہنے والا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ جبرائیل سمجھ جاتے، مقرب فرشتوں میں آواز لگاتے ہیں فلاں آدمی، فلاں کا بیٹا، فلان جگہ کا رہنے والا، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ ہاں میں بھی کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ فرشتے آسمانوں میں آواز لگاتے ہیں فلاں آدمی، فلاں کا بیٹا، فلان جگہ کا رہنے والا، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ اب یہ فرشتے دنیا میں کام کے لیے آتے ہیں، ساری دنیا میں فرشتے آتے آواز لگاتے ہیں فلاں آدمی، فلاں کا بیٹا، فلاں جگہ کا رہنے والا، اللہ اس سے محبت کرتے، ہم بھی کرتے، تم بھی کرو۔ تو اس آدمی سے جتنے انسانوں کے کانوں میں بات پہنچ، اس سے یہ انسان بھی محبت کرتے ہیں۔ پھر یہ جنگلوں میں آواز جاتی ہے، دریاؤں میں نیچے چلی جاتی ہے۔ کتنے دفعہ مولانا نظر الرحمان صاحب نے فرمایا کہ دیکھو صحابہ کرام کے سامنے جو ہے بڑی مچھلی آ گئی، جیسے پہاڑ کے برابر بڑی مچھلی آ گئی، اور کھا رہی 300 آدمی تھے، 18 دن تک کھاتے رہے۔ میں تو کچھ حساب لگاتا رہا، میں نے چھوڑ دیا کہ دن میں پتہ نہیں ایک سیر تو کھائے گا آدمی، بھوکا آدمی، اور پھر مچھلی کا گوشت تو پتہ کتنے 100 من، 1000 من۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس لیے درخواست ہے ہم حضور کے طریقوں کو اپنی زندگی کا اصل مقصد آواز جنگلوں میں چلی جاتی۔ اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، جنگل میں گیا ہے، اس کا ایک مرید اس کے گھر پہ آیا اور ان کو دستک دی دروازے کو، اہلیہ اندر پردے میں نکلی، یہ حضرت کدھر ہوں گے؟ انہوں نے کہا اس وقت وہ جنگل میں جاتے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا ہاں وہ جنگل ہے اس طرف، وہ اس طرف گئی۔ وہاں جا کے دیکھا وہ شیر پہ سوار ہے، بڑا سانپ پکڑا ہے، اس سے لاٹھی بنائی، شیر پہ سوار ہے اور وہ ان کا گھوڑا ہے سانپ اس کا گھوڑا، شیر اس کی سواری۔ تو یہ بہت ہکا بکا رہ گیا، تو وہ تو اللہ والا تھا کہ یہ کتنا مشکل کا۔ تو اس نے 2 شعر پڑھے ہیں فارسی کے، ہمارا کام شعر کہنا نہیں ہے، بس اتنا کہتا ہوں فارسی کا شعر تو ہم گردن از حکم داور ما پیچ کہ گردن نہ پیچت سے حکم تو ہے۔ اے اللہ کے بندے، آسان مسئلہ ہے، آسان اس کا حل ہے، تو اپنے گردن کو اللہ کے حکموں سے نہ موڑو، قسم ہے خدا کی یہ ساری مخلوقات تمہارے حکم سے اپنے گردن نہیں موڑی۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ آسان ہے یا نہیں؟ آسان اس لیے کہتا ہوں، اللہ فرماتے میرے بندے دنیا میں چند روزہ زندگی ہے،
80 سال ہوگا، 100 سال ہوگا، ٹھیک ہے، تو آخرت کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ تو آپ کہتے ہیں اللہ کیا سودا کرتے ہیں، اے میرے بندے یہ تھوڑی سی زندگی جو میں کہتا ہوں ویسے تم گزارو، جب میرے پاس آؤ گے وہ ساری کی ساری زندگی تو جو کہے گا میں وہی کروں گا، جو تو جنت میں بس وہی ہے، تھوڑے دن ہے تھوڑے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ میرے دوستو ہم حضور کا طریقہ پھر نمازوں کی اہمیت ہماری دلوں میں ہو۔ نماز حضور کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 3 چیزیں مجھے بہت محبوب ہیں، خوشبو، اپنی بیویاں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، اتنی خوشی۔ اللہ کے ساتھ ایک یعنی ہے بھی معراج المومنین، نماز کیا ہے؟ معراج، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ حضور نے فرمایا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عاشق رسول جب گئے، عاشق رسول عاشق رسول عاشق رسول تو صحابہ کرام تھے۔ اللہ ہمیں بھی بنا دے، جو دعویٰ کرتے ہیں خیر ہے، اللہ سب کو بنا دے۔ تو ابوبکر صدیق کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا 3، مجھے بھی 3 چیزیں محبوب، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھنا، اپنے مال کو آپ پر خرچ کرنا، یہ میری بیٹی عائشہ آپ کی نکاح میں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، امر بالمعروف، کریں گے سب، امر بالمعروف، ایمان یقین کی بات، آخرت کی بات، نیکی کا حکم کرنا، برائی نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا، اور پرانا کپڑا۔ 12 پیون خلافت کے دور میں عمر رضی اللہ عنہ کی کرتے میں 12 پیون۔ لمبا قصہ ہے، ایک بات میں اس میں اتنا کرتا ہوں کہ جب بیت المقدس میں پہنچ گئے تو وہ موزے بھی کندھے پہ تھی، ٹھیک تھا، کیچڑ بھی لگا ہوا، یہ ٹھیک ہے، اور اونٹ پہ جو ہے وہ سوار غلام، یہ پیدل ہے، سارا کچھ۔ تو کتاب میں پڑھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا خلیفہ ایسا ہی ہوگا، ایسے ہی، یہ نشانیاں تھی، اگر ایسے ہوں گے تو پھر ان کو ساتھ لڑائی نہ لڑنا، اور ان کو جو ہے بیت المقدس کی چابیاں حوالہ کر۔ یہ ساری باتیں انہوں نے دیکھی، ٹھیک ہے، جب بیٹھ گئے تو پھر وہ یہودی پادری گننے لگے کہ ہمارے کتابوں میں لکھا ہے 12 پیون، تو ان کے کرتے میں 11 پیون ہے۔ تو انہوں نے کہا ہماری جو کتابوں کی بات ہے وہ یہ ہے، اگر یہ بات اس میں کمی ہو تو ہم بیت المقدس کی چابیاں حوالہ نہیں کریں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا، یہاں ایک پیون، ٹھیک، حوالے کرو، جنگ و جدل ختم، خون ریزی ختم، پرانا کپڑا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہے، اللہ، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ ٹھیک نہیں ہے؟ کریں گے، یہ سب ہم کریں گے انشاءاللہ۔ آگے فرمایا علی رضی اللہ عنہ فرماتے مجھے بھی 3 چیزیں، یہ حضور کے 3 جو ہے نا 3 لفظ ان کے دل میں اتر گئی، اسی طرح حضور کے ساری زندگی صحابہ کے دلوں میں اتری، کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ حضور کے طریقے کے خلاف قدم رکھے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔
تو کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، گرمی کا روزہ، مہمان کی خدمت، دشمن پر تلوار۔ اللہ، مہمانوں کی خدمت کرو، ڈرو مت۔ ایک جماعت آ گئی، پھر بھائی ہفتے کے بعد دوسری آ گئی، پھر تیسری، کوئی بات نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہمارے حاجی صاحب نے کہا تمہارے گھر کے سارے برتن خالی ہو جائے، فکر مت کرو، اللہ غیب سے کھلائیں گے، مہمانوں کو کھلاؤ۔ خوش ہو جاؤ۔ کیا ہمارے علی رضی اللہ عنہ تو رو رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ 7 دن ہو گئے مہمان نہیں آیا، ہو سکتا ہے اللہ نے میری یعنی احانت بے عزتی کا ارادہ تو نہیں کیا۔ جس کے گھر میں مہمان نہیں آتا ہے بے عزت ہو جاتا ہے، برکت ہوتی ہے، برکت، مہمانوں کے ساتھ برکت ہوتی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اب یہ مجلس ایسی ہے کہ فرشتوں کو اس میں ہوتا ہے منگا جو صاحب بوے د جنت د باغ گلونه بدې هیر شي که چاولې گلزار د درویشان۔ ایسا گلزار ہے صحابہ کرام کا، یہ مجلس ہی ہے اللہ کے فضل، یہ ساری مجلس ہی ایسے ہیں۔ جبرائیل نے کہا میں جبرائیل ہوں، میں اگر تم لوگوں میں ہوتا تو مجھے کیا پسند ہوتا؟ حضور نے فرمایا آپ بھی بتائیں، بولے ہوں کو راستہ دکھانا، غریب عبادت کرنے والوں سے محبت رکھنا، عیالدار مفلسوں کی مدد کرنا۔ غریبوں کے گھروں میں جاؤ، ان کو دو، گھروں میں ان کو پتہ نہ چلے ان کے پاس کھانا پہنچاؤ، غلہ پہنچاؤ، پیسے اس طریقے سے پہنچاؤ۔ بہت سارے مالدار ہیں ماشاءاللہ، اگر یہ غریبوں کے پیچھے پھر کے چپ کے ان کو صدقے دے، خیرات دے، زکوٰۃ دے، ان کے مال میں بھی برکت ہوگی۔ تو میرے بھائیو، یہ کہتے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ کیا فرماتے مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حبیب کی باتوں کو اتنا فرماتے ہیں مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، میرے راستے میں مال اور جان دونوں خرچ کرنا۔ تو یہ جو صبح ہی شاید کسی کل بات کی کہ بھائی ہم اللہ کے راستے میں نکلے، خود چاہے سے روزہ ہو تو اپنے پیسوں سے، چلہ ہو تو اپنے پیسوں سے، 3 چلے ہو تو اپنے پیسوں سے، ملکوں میں جانا ہو تو اپنے پیسوں سے، کسی سے کچھ نہیں لینا۔ اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ایسے غیب سے روزی دیں گے اور آپ کے مال میں برکت دیں گے۔ لہٰذا میرے راستے میں جان اور مال، اللہ فرماتے اور میرے بندے سے گناہ ہو جائے اس پہ توبہ کرے، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ کریں گے توبہ؟ بہت کچھ ہے۔ ہمارے حضرات بار بار کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے نماز نہ پڑھنا یہ تو بڑا جرم ہے، اور ذکر اور روزہ نہ رکھنے بڑے، اور یہ جو دعوت کا کام ہم نے اجتماعی طور پہ چھوڑا ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو ہم اس گناہ پہ بھی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ بڑی نعمت ہمیں ملی، اور ان کی ختم نبوت کی برکت سے ہم اس سے ایسے محروم ہو گئے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کام ہے، تبلیغ بھی کیا کام ہے۔ تبلیغ تو سارا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کھول کر بیان کر، ان کو سمجھا، ان کو سکھا، ان کو چلا، یہ قرآن ہے۔ بلغ ما انزل الیک، یہ قرآن ہے۔
لا الہ، ہمارے اللہ رب الناس قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے رب ہے نہیں؟ کون کھلاتا ہے پلاتا؟ اللہ ہی کھلاتے ہیں قیامت تک کے آنے والے انسانوں۔ قرآن ہدی للناس، قرآن ہدی للناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس، حضور کی امت اخرجت للناس۔ جدے میں ہم تھے، ہماری عائشہ رحمت اللہ علیہ، بہت مدت تک تو صحیح بات بتاتا ہوں میں رحمت اللہ علیہ نہیں کہہ سکتا تھا، میں نے کہا زندہ ہے زندہ ہے، پھر آخر کار پتہ چل گیا۔ تو جدے میں بہت بڑے علماء خواص جمع تھے، تو عائشہ نے ان میں کچھ بات کی، وہ تھوڑا سا آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ ذمہ داری تو فرمایا ہماری 3 ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے کافر ہیں 7 ارب میں 5 ارب کافر ہیں، 7 ارب انسان، تو 5 ارب کافر سارے کے سارے اسلام میں داخل ہوں۔ اس میں اگر ایک بھی بچا ہو تو اس وقت تک ہم محنت کرتے رہیں گے، اس کا فکر کریں گے انشاءاللہ۔ پھر فرمایا جتنے بھی مسلمان ہیں ہے تو مسلمان، لیکن ہم دین پہ نہیں چلتے، کم سے کم اتنا ہو جائے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ، صحابہ کرام جو چل وہ حقیقت تو ان کے پاس تھی نا، جو بہت زیادہ اندر کی وہ بات وہ تو نہیں، لیکن ظاہر تو کم سے کم 5 وقت نماز تو سارے مسلمان پڑھے۔ کہ کراچی میں یہ کہا جائے بس کوئی آدمی بازار میں نظر نہیں آتا، کوئی آدمی وہ ڈیروں پہ نظر نہیں آتا، گھروں پہ، یہ کیا بھائی مسلمانوں کی نماز کا وقت ہے بس۔ اور بچے سب مسجد میں 8 سال کے، اور بچیاں گھروں میں، اور جو ہی اذان ہو جائے تو مرد سب مسجدوں میں چلے جائے۔ تو فرمایا کہ اتنا تو ہو جائے یہ مسلمان دین پہ چلنے والے بن جائیں۔ اور آگے فرمایا کہ جو دین پہ پورا چلتے ہیں ان کے ذمے کیا ہے؟ دین کی دعوت والا کام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور یہ دعوت والا کام ہر امتی کے ذمے ہے، یہ تو ہے ذمہ داری۔ لیکن پھر فرمایا جب ہم دعوت کا کام کریں گے تو ہمارا ایمان ترقی پہ جائے گا، ہمارے اعمال ترقی پہ جائیں گے، ہمارے اخلاق اونچے بن جائیں گے، ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو جو ہمارے اندر ایمان ہے، اعمال اخلاق پھر ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ ضروری اس لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دین کی بات کریں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تو اس کو سیکھنا جو ہے یعنی دین پر چلنا سیکھنا بھی ہے، چلنا بھی ہے، علم کے بغیر تو چل نہیں سکتے۔ علماء سے ہم رابطہ رکھیں، ان کی خدمت میں رہیں، ان کی قدر کریں، ان کو یہ کہیں کہ آپ جو ہے یعنی نوکری ملازمت میں نہ جائیں، آپ ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، ہماری امامت کراؤ، یہ کرو، بہت سارا، اور ہم سارے گھر کے جو ہے کام جو وہ سب ہم خود کریں گے، تو علماء خود بخود خوش ہو جائیں گے کہ یہ تو مزے ہیں، ہم بالکل دن رات ان بچوں کو پڑھائیں گے۔ لیکن ان کو نام کچھ دیتے ہیں جو سب سے زیادہ کم سے کم تنخواہیں ہیں یہ مولوی صاحب کی ہوتی ہیں، سب سے کم 10,000 15,000 20,000 50,000، یہ تو باقی نوکریوں میں ہے۔ علماء کے لیے کوئی 3,000 2,500 نہیں، ان کو خوب
यानी उनके बच्चों के 5 बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनका ख्याल रखें, उनसे दीन सीखे। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुबह के वक्त नमाज के लिए जा रहे थे, इल्म में कामिल था उनका माशाअल्लाह। यहूदी ने साजिश की कि अब नमाज से रह जाए तो अच्छा है। अली जी, कौन से जानवर है जो बच्चे देते हैं और कौन से जानवर है जो अंडे देते हैं? अब ये कितना मुश्किल मसला था, और उसमें सोच में पड़ जाता, उसमें आधा घंटा लग जाता, उसमें नमाज चली जाती। अल्लाह ने इल्म दिया था, फहम दिया था। ये कोई मुश्किल बात है? जिन जानवरों के कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं, और जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। अब आ जाओ इस पे, शुतुरमुर्ग देखा है, ऊंट की तरह है, और के कान अंदर है वो अंडे देता है। चमगादड़ देखा है, उनके कान बाहर है, वो अंडे नहीं दे, वो बच्चे देता है। इल्म वालों के पास एक रोशनी भी होती है कुदरती तौर पे। जब एक मसला सामने आ गया एक आदमी का, मरने से पहले उसने वसीयत की, वसीयत में कहा कि देखो मेरी मीरास में आधा मेरे बेटे का, चौथाई मेरी बेटी का, 5वां मेरी बीवी का। उसने वसीयत की और फौत हो गए। लोग उसकी मीरास को तकसीम करने में लग गए, जो भी था वो था, आसानी वाला वो हो गया। 19 ऊंट थे, 19 ऊंटों को अब तकसीम कर रहे। अच्छे बड़े बड़े लोग आ गए भाई। 9.5 ऊंट जो है वो लड़के के हो गए, 4.25 जो है लड़की, 4.25। तो फिर भी कहते यार ये कैसे होगा ऊंटों का तकसीम, 4.25 और 4.25 और 4.5, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। एक और आ गया, एक और। अच्छे लोग यानी जिन्होंने हिसाब और अलजबरा ज्योमेट्री सब कुछ पढ़ा था जमा हो गए, लेकिन सोच रहे हैं इसको कैसे हल करें। 4.5 और 4.25 और 4.25, ये बड़ा मुश्किल है। 9.5 19 ऊंट थे। अब जनाब एक आदमी आ रहा है, खूबसूरत दाढ़ी, खूबसूरत पगड़ी, अल्लाह नूरानी, यहाँ पे सिजदों के निशानात, ईमान वाला नूर और इल्म रास्ते पे जा रहा है। वो जब पहुंचा, बाकी लोग तो सोचने में ऐसे पसीना पसीना हो गए, और ये आदमी जब आ गया तो उसने कहा भाई क्या बात है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जी भाई क्या बात है, सब ऐसे सोचते हो, फिर बात तो कुछ। मैं आप जाइए हजरत, आप ये आपका काम नहीं है। ऊंट पे सवार था भाई, तो बताओ तो सही क्या बात। नहीं आपकी बस का काम नहीं है, ये हमारा आदमी MA है, ये BA है, ये जो है ये है, ये हमारे बस में नहीं है, आप क्या हल करेंगे। भाई ठीक है, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वैसे आपकी मदद के लिए मैं उतरा, मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है। बात क्या है, चलो बात तो बता देते हैं। ये आदमी है, उसकी वसीयत है, उसके 19 ऊंट तकसीम है, आधा मेरे बेटे का, चौथाई मेरी बेटी का, 5वें मेरे एलिया का, बीवी का। अभी हम कहते हैं कुछ होता नहीं हिसाब, ऊंटों का क्या हिसाब करे। वो आदमी अजीब था, वो एकदम छलांग लगाई, वो नीचे उतरा,
ये मेरा भी ऊँट इसको दे दो, ये मेरा ऊँट उसको दे दो। तो 20 हो गए, 20 ऊँट हो गए। अब लगाओ हिसाब, भाई बेटे का कितना, आधा, 10 इसको दो, बेटे को कितना, 5 इसको दो, बीवी को कितना, 4 उसको दो, 19 तकसीम हो गए। कहते हैं मेरे वाला वापस ले। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे दीन का इल्म ये एक नूर है। वैसे नूर, अल्लाह नूर को हासिल करे ताकि हम 100% पूरे दीन पे चल सके। 100% हमने यानी 100 में 1 भी लम्हा ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि हम दीन पे न चले। कोई बात नहीं, अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह गफूर रहीम। ये अच्छे लोगों की मलफूजात है, उनकी बातें हैं, हम इनसे महरूम है। औलामा से हमारा ताल्लुक नहीं है, फज़ाइल की किताबें हम पढ़ते नहीं है जी। वरना बहुत यानी खुद पढ़ो, घर में तालीम, घरों में भी तालीम का हल्का लगाओ खूब माशाअल्लाह। और वैसे भी जहाँ है मस्जिद में हो, घरों में भी हो, बाजार में भी हो, लेकिन तरीके से बाजारों में दोनों तरीके से हल्का लगाना है। बहरहाल ये जो है दीन पर चलना जो है, हुजूर के तरीकों को सीखना और उन पे चलना, ये हमारा बहुत अहम मकसद है। तो आप तय करें कि हम करेंगे इंशाअल्लाह, दीन का इल्म सीखेंगे। मेरे दोस्तों भाइयों, ये सारी बातें जो हैं जब हमारे पास रहेंगी और क़यामत के दिन हमारे अमलनामे में तोले जाएंगे, ये जब हम दूसरों के हुकूक का ख्याल रखें, किसी का कोई हक किसी पे, और हुकूक में खैर पैसा लेना, ज़मीन दबाना और थप्पड़ लगाना और कत्ल, ये तो बड़े बड़े जुर्म है। ग़ीबत करना, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मैं किसी की ग़ीबत नहीं करता, अगर करूं तो मैं अपनी वालिदा की क्यों न करूं, नहीं करता हूं वालिदा, क्योंकि जो जिसकी ग़ीबत करता है उसके सब नेकियां उसकी तरफ चली जाती। तो क़यामत के दिन पहाड़ों बराबर आमाल आएंगे। जिसने जिसका हक दबाया है, जिसने जिसको गाली दी है, जिसने जिसको ग़ीबत के सारे आमाल पहाड़ों बराबर उससे चली जाएंगे। इसलिए हम जो है एहतियात करें, अपनी नेकियों की हिफाजत के लिए अपने अखलाक को दुरुस्त करें। बड़ों का अदब हो, छोटों की शफ़क़त हो, उलमा की इज्जत और कदर हो। कहते हैं बड़े जो होते हैं बड़ी उम्र के, अल्लाह को बहुत पसंद होता, अल्लाह को प्यारे, कि जब ये हाथ उठाते हैं तो अल्लाह कहते हैं देखो मेरा बंदा मुझसे मांगता है। ये बुढ़ापे में है, और जब औरत हाथ उठाती है तो कहते मुझे हया आती है, अल्लाह फरमाए मुझे हया आती है। और बच्चे जो मांगते हैं तो कहते बच्चों की दुआ ऐसे कबूल होते हैं जैसे अपना अंबिया की ये मासूम है। हम जब इज्तिमात के लिए हम आवाज़ लगाते हैं तो सबको फिक्रमंद करते हैं, औरतों को भी, बच्चों को भी और बूढ़ों को भी एहतिकाफ में बिठाते हैं। यहया बिन अक़सम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब वो यानी दिन रात वो इसी में मसरूफ़ है, पढ़ना पढ़ाना, सीखना सिखाना, अहादीस लोगों तक पहुँचाना। यहया बिन अक़सम रहमतुल्लाह बड़े उलमा में गुजरे हैं। मुझे तारीख़ का पता नहीं है, ये तो उलमा को पता होगा, मुझे सिर्फ ज़ाहिरी जो वाक़या याद है मैं वो बताता हूँ। उनका इंतकाल हो गया तो किसी ने ख्वाब में देखा कि आपके साथ अल्लाह ने क्या मामला किया, अल्लाह गफूर रहीम न होते तो मैं तो हलाक हो जाता। वो कैसे?
अब तो सारी जिंदगी पढ़ने पढ़ाने में गुजरी। ठीक है, गुजरी। मेरी पेशी हुई, अल्लाह से बात हुई और अल्लाह ने फरमाया, ओ गुनाहगार बूढ़े, तूने ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया। मैं शर्मिंदा, अल्लाह मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ, बड़ा खताकार हूँ, मगर मेरे साथ और कोई रास्ता नहीं। या अल्लाह, मैं जब पढ़ रहा था, पढ़ने के ज़माने में मेरे उस्ताद थे अब्दुल रज़ाक, उसने मुझे हदीस सुनाई और फरमाया ये हदीस मैंने जो है मामर से सुनी है। तो मामर जब सुनाते थे कहते ज़ोहरी से मैंने सुनी। ज़ोहरी जब सुनाते थे तो वो कहते थे कि ये हदीस मैंने उर्वा सहाबी से सुनी है, और उर्वा सहाबी फरमाते थे कि मैंने आयशा से सुनी। आयशा फरमाती हैं कि मैंने हुजूर से सुनी। हुजूर फरमाते थे मुझे जब्राइल ने फरमाया बताया है, और जब्राइल कहते मुझे अल्लाह ने फरमाया। ये सिलसिला लगाया उसने, और जनाब कहते हैं कि मैं वो क्या मेरे उस्ताद फरमाते थे कि तो मैंने कहा या अल्लाह, वो ये फरमाते थे कि जब एक आदमी इस्लाम में पैदा होता है, फिर जवान होता है, बूढ़ा हो जाता है, और बुढ़ापे में मौत आती है और उससे गुनाह हो गए होते हैं, तो मैं इनके सफ़ेद बालों को देखकर मैं उसकी माफ़िरत करता। या अल्लाह, बेशक मैंने जो आपने फरमाई ठीक है, मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, मुझे, मगर ये मेरे उस्तादों ने मुझे कहा। तो अल्लाह ने फरमाया तेरे उस्ताद अब्दुल रज़ाक ने सच कहा। अब्दुल रज़ाक ने मामर ने कहा कि सच, अल्लाह ने सच कहा, और मामर ने, ज़ोहरी ने भी सच कहा। अल्लाह फरमाते हैं ज़ोहरी ने भी सच कहा, और वह सहाबी ने भी सच कहा, आयशा ने भी सच कहा, मेरे हबीब ने भी सच कहा, जब्राइल ने भी सच कहा, मैं भी सच कहता हूँ, चलो हमें माफ कर। मेरे दोस्तों, तो हम कोशिश करें माशरे में, या हमारा माशरा बहुत अजीब माशरा है, ये दावत वाला बन जाए, तालीम वाला बन जाए, जिक्र वाला बन जाए, इबादत वाला बन जाए, खिदमत वाला, कोई भी काम हो अल्लाह राजी हो जाए। इसमें यानी 100 में 99 भी नहीं चलेगा, 99.99 भी नहीं चलेगा। इखलास में 100% मामला अल्लाह के साथ है। तो हमारा नमाज और जिक्र और तिलावत तबलीग जो भी काम हो, ये अल्लाह राजी हो, ये अल्लाह तू राजी हो जाए, अल्लाह तू राजी हो जाए। फिर मेरे दोस्तों, हम हुजूर की उम्मती है, हुजूर वाला काम हमारा काम है। क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है, तो ये जो काम अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे रखा, इसलिए ये हमारे आखिरी नबी का काम है। मैदान अरफात में हुजूर ने फरमाया तुम हाज़िरीन हो, गायबीन तक पहुंचाना तुम्हारे ज़िम्मे है। साहबा समझ गए, बड़े होशियार लोग थे, समझदार लोग थे, ज़हीन लोग थे, अकल समझ अल्लाह ने दे रखी, समझ गए। बस हम ये नहीं है कि दुनिया में कैसे काम करें, कैसे कमाएं, कैसे खाएं, कैसा कपड़ा, हम तो बस दीन के काम को अपना काम बनाएंगे। और जनाब फिर जो है सहाबा किराम हज से फारिग हो के जब निकले हैं, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब दायां बायां आगे पीछे
10,000 کی قبریں مدینہ منورہ مکہ معظمہ میں اور سرزمین حجاز میں ملتی ہیں. 1,15,000 صحابہ ساری دنیا میں تقسیم ہو گئے. تو ہماری جو سفر ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے، ہاں جی 30,000 صحابہ کی قبریں ہم نے اردن میں دیکھی اور اسی طرح ترکی میں دیکھی، اور مراکش میں جو صحابی گئے. تو میرے دوستو ساری دنیا میں صحابہ گئے، ان کی برکت سے ہم تک دین پہنچا اور ہم مسلمان ہیں. وہ تو دنیا سے چلے گئے، 1400 سال ہو گئے قبروں میں. وہ سب مسلمانوں کا جو نیکیوں کا اجر ثواب ہے یہ 100% صحابہ کے عمل نامے میں جا رہا ہے. تو مولوی جمیل صاحب عقبہ بن نافع کا سناتے تھے کہ جب نکلے مدینے سے تو چلتے گئے. وہ لمبا سفر ہے مدینہ سے مراکش تک، ہوائی جہاز میں 8 گھنٹے لگتے ہیں. تو کہتے ہیں وہاں جب پہنچے تو بہت آگے دریا ہے، دریا کوئی، اور دریا امریکہ دریافت بھی نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں ایسے اتارا اور اس کے پیٹ تک جب پانی آ گیا پھر واپس آیا اور پھر کہا کہ یا اللہ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ اس سمندر کے آگے کچھ انسان رہتے ہیں میں وہاں تک پہنچ جاتا، مجھے یہ سمندر نہیں روک سکتا اور میں چلا جاتا دعوت کا کام کرتا، لیکن اب مجبور ہوں، کوئی انسان مجھے نظر نہیں آتا. تو مولانا صاحب ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے کہ ہمارے پاس ریون میں لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں مسافہ کہتے بھائی کیوں، یہ 3 دن کے لیے آیا تھا مجھے چھٹی دے دو. کوئی کہتے 40 دن کے لیے آیا تھا میں چھٹی دے دو، اور پھر 4 مہینے کے لیے آیا تھا مجھے چھٹی دے دو، میں 7 مہینے کے لیے آیا تھا مجھے چھٹی دے. کوئی کہتے سال کے لیے آیا مجھے چھٹی دے میں جاؤں. ٹھیک ہے ہم مسافر کرتے ہیں، اس کو کہہ دیتے. تو بھائی عقبہ بن نافع سے پوچھتے عقبہ بن نافع تم کیوں واپس جا رہے؟ وہ کہتے ہیں میں اس لیے جا رہا ہوں دنیا میں اللہ کا بندہ مجھے نظر نہیں آتا تو میں چلا جاتا ہوں تبلیغ اور کلمے کی دعوت وہاں تک پہنچا. ہارون رشید کے زمانے میں ایک جزیرے کے متعلق کسی نے بتایا کہ ایسا جزیرہ ہے وہاں کوئی نہیں جا سکتا. ہارون رشید نے کہا بھائی ایک وفد تیار کرے علماء کی، وہاں بھیجیں گے اور وہاں تبلیغ کریں گے، اس کا اجر ہمیں ملے گا. تو جب وفد بنے پھر کہتے ہیں اب کوئی راستہ نہیں ہے. ان کی فوجیں لگ گئیں، 3 سال میں راستہ بنا. 3 سال میں 3 سال کے بعد اب جناب ایک جماعت بنی، اس میں علماء ہے، عوام ہے، اچھی جماعت. اب جب چلتے رہے اس جزیرے میں پہنچے اس علاقے میں تو ظہر کا وقت تھا. تو اذان کی آوازیں آئیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی یہاں تو مسلمان ہیں، ہم تو سمجھے گیا کوئی مسلمان نہیں ہوگا. کہتے ہم جب اندر گئے خوبصورت مسجد محراب، جب لوگوں کو دیکھا چہروں پہ ماتھے پہ سجدوں کے نشانات، داڑھی پگڑی بہترین. تو ہمیں جب ان کا اسلام ہم نے دیکھا تو ہمیں شرمندگی ہوئی، ایسے تو ہم بھی نہیں. پھر ان سے اشاروں سے بات شروع ہو گئی کہ بھائی یہاں دین کس نے پہنچایا یہ ذرا بتائیے. اشاروں سے کہتے ایک آدمی تھا اونٹ پہ سوار تھا، پتہ نہیں کس راستے سے آیا، آتے آتے ہمارے پاس آیا اور ہمیں تبلیغ شروع کی اور ہم نے کلمہ سیکھا، ہم نے نماز سیکھی، ہم نے روزہ سیکھا، سارے اعمال 24 گھنٹے زندگی کے اعمال ہمیں بتائے. اور پھر کہہ رہے
وہ فوت ہو گئے، یہ ان کی قبر ہے، ہمیں بتایا تھا طریقہ، ان کو غسل دینا، ان کو کفن پہنانا، ان کے جنازہ پڑھانا، یہ سب ہم نے کیا۔ اور جس سواری پہ آئے تھے اونٹ کی سواری، ان کی ہڈیاں ہے وہ بھی مر گیا اونٹ، اور یہ صحابی فوت ہو گئے ہیں۔ تو یہ جب پتہ چلا تو کہتے یہ صحابی تھے۔ تو یہ مشکل کام نہیں ہے، ہم اگر طے کریں کہ پوری دنیا میں جائیں گے اللہ تعالی ہمیں راستے دیں گے انشاءاللہ۔ اجر کتنا ہے؟ اجر بس آخری بات ہے میری، تو کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر سے جب واپس آ رہے تھے، جہاد کے سفر تھا، سمندر کا کنارہ تھا، تو ایک جگہ کھڑے ہو گئے، گھر کے قریب کہیں کھڑے ہو گئے، اور کسی نے کہا یا ابو ہریرہ آپ پھر یہاں کیسے کھڑے ہیں؟ دیکھو اندازہ لگاؤ، کہتے یہاں کیسے کھڑے گئے؟ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اللہ کی راہ میں 1 ساعت کے لیے کھڑا ہونا، ساعت کہتے 25 30 35 منٹ، اللہ کی راہ میں 1 ساعت کے لیے کھڑا ہونا۔ رمضان کا مہینہ، لیلۃ القدر کی رات، بیت اللہ شریف، حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ اب میں تو گھر میں داخل ہو جاؤں گا، رمضان کا مہینہ، لیلۃ القدر کی رات، بیت اللہ شریف، حجر اسود کے سامنے، اللہ اکبر، 1 ساعت 25 30 35 منٹ کے لیے کھڑا ہو جانا۔ میرے بھائیوں، اتنا بڑا کام ہے، نیکیوں تک کوئی اندر، لیکن ذمہ داری کے ساتھ کرے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سے پوچھیں گے، حضور بھی ہم سے پوچھیں گے میری دین کے لیے تم لوگوں نے کیا کیا۔ اس کے لیے بس درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمت کرو اور خوب اللہ کے راستے میں نکلو۔ ہمارے آئی صاحب نے ایک بات کہی ہے، فرمایا ہم تبلیغ کا کام کیوں نہیں کرتے، بس یہ کہا، تو ہم نے جواب نہیں دیا، تو آئی صاحب نے کہا، خود کہا اس لیے نہیں کرتے ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروایا ہی نہیں۔ ہم سب لگ جائیں اے اللہ مجھے قبول فرما، اللہ مجھے قبول فرما، دن میں مانگے، رات میں مانگے، اور نماز کے فوراً بعد مانگے، سورہ یاسین پڑھ کے مانگے، روزہ پڑھ، کہتے اگر آپ قبول ہو گئے تو آپ کے اگر 100 سال ہیں 100 سال وہ بھی تبلیغ کے کام میں لگیں گے، آپ کے جو ہے مہینے بھی تبلیغ میں لگیں گے، آپ کے دن بھی تبلیغ میں، آپ کے گھنٹے بھی تبلیغ میں، آپ کے جو ہے یعنی منٹ سیکنڈ بھی، سارا تبلیغ قبول ہو گئے، اور آپ کا جتنا مال ہے، کروڑوں ہیں، لاکھوں ہیں، ہزاروں ہیں، سینکڑوں، سارا مال تبلیغ میں لے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو صلاحیتیں ملی ہیں، یہ صلاحیتیں جو ہے جو جہاز بنا رہے ہیں، ایک جہاز کھڑا تھا کراچی میں، اس کا 80,000 ٹن اس کا وزن ہے، 80,000 ٹن وہ مال اٹھاتا ہے، اور سمندر کے پیچھے اوپر دن رات پھرتا ہے، دن رات، 80,000 ٹن وزن، 80,000 ٹن مال اٹھاتا ہے۔ یہ انسان کا دماغ ہے، اگر یہ دماغ دین کے لیے استعمال ہوگا تو کیا عجیب ہو۔ لیکن دا دنیا پر حمقانو دا آباد، دا نانکڑ پر دنیا بانے غرض، احمقوں نے دنیا کو آباد کیا ہے، صحابہ کرام دنیا کے پیچھے نہیں لگے۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ اس کے لیے آپ سب سے درخواست ہے اللہ کے راستے میں نکلیں، پھر 4 مہینے بھی زندگی کی سودا کرے، لیکن اس وقت اجتماع کے دوران میں ہم 4 مہینے مانتے ہیں۔ ہمت کرے بھائی دوستو، کون کون تیار ہے جلد از جلد اس کے لیے اپنے نام پیش کریں؟ بس ہماری بات جی بھائی ارشاد فرمائیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیے بھائی جو 4 مہینے کے لیے تیار ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جائیے۔
اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کل یہ جماعتیں روانہ ہوں گی ماشاءاللہ. واہ دوستان فرمائیے فرمائیے. نام لکھائیے. نام اللہ لکھ نعیم خان. نعیم خان. اللہ قبول جی ماشاءاللہ فرمائیں ماشاءاللہ. بولیے جلدی جلدی بولیے. اللہ جزائے خیر دے. جمشید حسین ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. اور بتائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. اللہ قبول فرمائے. اور فرمائیے. ابن عباس سے ماشاءاللہ 2 جماعتیں ابن عباس کی. اللہ قبول فرمائے. جی ابن عباس سے 12 جماعتیں. اللہ قبول فرمائے. مدرسہ ابن عباس کی 12 جماعتیں. اللہ قبول فرمائے. اللہ سفر جماعت یہی کا نا یا قبول. اللہ قبول فرمائے. جی جلدی آئیے فرمائیں. یہ سارے دیکھو بتا دیں اپنے ماشاءاللہ. 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے. جی